الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا آمنت بالله صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 15واں سپارہ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 42 اور 43 تلاوت کی تھی. اس تو قبل آیت نمبر 41 کے اندر بات کر رہی ہوئی کہ البتہ تحقیق اسی پھیر کے بیان کر دیں اس قرآن دے اندر لیذکروا تاکہ تسی نصیحت پکڑو. مطلب ہے کہ ایک گل سمجھان واسطے اسی او دے واسطے کئی مثالاں بیان کرتے ہیں اور اس نو مثالاں کو لے جا کر کے پھر واپس لے آ کے اس گل دے اوتے روکتے ہیں تاکہ یہ گل انہاں لوگاں دے سمجھ وچ آ جائے. لیکن جڑے لوگ جنہاں نے اللہ تبارک و تعالی دے نال دوسریاں نو الہ بنایا ہے، معبود بنایا ہے، وما یزیدہم الا نفورا، یہ قرآن سن کے انہاں دے دل وچ نفرتاں ہور ود جاندیاں. یہ قرآن پاک سن کے انہاں دے دل زیادہ سخت ہو جاندے اور زیادہ نفرتاں آ جاندیاں. ہن جڑے آیات بینات بیان پڑھیاں نے انہاں آیات کریمہ دے اندر اللہ پاک فرماندے میرا سونا پیغمبر انہاں لوگاں دے اندر بیان یہ کر دے کہ تہاڈا رب اکیلا الہ ہے، اس دے نال ہور کوئی الہ کوئی. اسے مسئلے نو پہلے بیان کیتا ہے پچھلے رکوع بھی، اس تو پچھلے رکوع دے اندر بھی، اور اس مسئلے کو پھر بیان کیتا جا رہا ہے کہ الہ معبود، مسجود، خالق، مالک، رازق، قادر، متصرف، کارساز، مشکل کشا، حاجت روا، غائب دان، مختار کل، عالم الغیب، صرف اور صرف اللہ کریم دی ذات ہے. اس مسئلے کے متعلق میرے بھائیوں بہت زیادہ قرآن نے اس گل کو بیان کیتے، بار اس بات کو بیان کیتے اور پھر فیصلہ یہ کر دیتا کہ جے میری اس گل دے وچ تھوڑی جتنی بھی تسی لچک دکھائی نا پھر میری طرف کوئی معافی نہیں ملے گی. باقی جتنی چیزاں ہون گیاں اسی معاف کر دیاں گے، لیکن میری الوہیت دے اندر، میری ربوبیت دے اندر، میری وحدانیت دے اندر اور میری یکتائی دے اندر خیال کرنا کسے نو چھوٹا جتنا بھی شریک نہ بنا کر کے لیا. انج بھی نہ سمجھنا ہاں اللہ بھی کر دے تے وہ بھی نال کر لیندے نے. وہ جی اسی کدوں کیا ہے اللہ پاک کردا ہے، لیکن اللہ نے انہاں نوں بھی اختیار دیتا ہے، اللہ نے انہاں نوں بھی طاقتاں دتیاں دیاں نے، اللہ نے انہاں نوں پاوراں دتیاں نے. او لوگو واضح مسئلہ ہوئے اللہ تو ما سوا اللہ والیاں پاوراں کسے دے اندر کوئی نہیں. اللہ تو ما سوا اللہ دی جو طاقت ہے ہور کسے دے اندر کوئی نہیں. نہ پیغمبر اندر، نہ رسول اندر، نہ نبی اندر، نہ ولی اندر، اور نہ ہی کسی ہور دے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں ساری چیزاں دا رد فرماندے ہوئے واضح فرما دیتا کہ جدوں بھی منگو، جدوں بھی جھکو، جس وقت بھی پکارو تو صرف اور صرف میں اللہ کریم نو پکارو، میرے کو منگیا. یہ وہ مسئلہ ہے جس کو قرآن کریم بار بار بیان کر رہا ہے اور فرمایا میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے میرے پیغمبر انہاں لوگاں دے اوتے واضح کر دو کہ اللہ دے نال کسے ہور نو شریک نہ بناؤ، اللہ دے نال کسے ہور نو حصے دار سانجھے دار نہ بناؤ، اور جو کچھ یہ گلاں کردے نے جس طرح دیاں گلاں کردے نے
اگر اس طرح ہوگا تو پھر تو اس زمین دے وچ فساد مچ جاتا. یعنی اللہ دو نے، الہ دو نے، معبود دو نے. جی میں ہن کیا جاندے ہاں اللہ بھی مشکل کشا ہے تے حضرت مولا علی بھی مشکل کشا ہے. یا کیا جاتا ہے کہ اللہ پاک داتا ہیں لیکن وہ بھی تے کرنی والے داتا صاحب ہیں. داتا صاحب ہیں. نہیں، اس کائنات دے اندر دوسرا داتا کوئی بھی نہیں ہے. جس نے تسی داتا بنایا ہے وہ اللہ دے ایک برگزیدہ بندہ، اللہ دے نیک بندے اور اللہ دے ایک ولی ہیں، وہ داتا نہیں ہے. جس کو تسی غوث اعظم سمجھا ہے وہ غوث اعظم نہیں جے. غوث اعظم صرف اور صرف اللہ کریم دی ذات ہے. جس کو غریب نواز سمجھا ہے کہ وہ غریب نواز ہے، نہیں، غریباً نوازنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کریم دیے. اور لوگوں کوئی ولی اور نبی غریب نواز نہیں ہے. انبیاء بذات خود بہت غریب گزرے. ایسے پیغمبر گزرے جنہاں دے کول تن دے اوتے ایک صرف جڑا نا کرتا ہوندا سی، چادر ہوندی سی، انہاں دا لباس ہوندا ہے اور اپنا ٹھکانہ اور گھر بھی کوئی نہیں سی. کتنے سارے ایسے پیغمبر گزرے نے. اللہ اکبر. فرمایا کہ اگر جس طرح یہ لوگ کہہ رہے ہیں اگر انج ہوندا. سورۃ صاد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمانے کہ مشرکین مکہ نے جس وقت یہ سنیا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ ایک کو الہ ہے اس کو سوا کوئی الہ نہیں، تو پھر وہ واضح طور دیتے کہنے لگ پائے کہ ایک کیویں ہو سکتا ہے. بھلا انج بھی ہوتا ہے کہ ایک کو الہ اسی جو اتنے سارے معبود بنائے ہوئے ہیں اور یہ انہاں سارا دے سامنے جھکتے ہیں اور یہ سانو جڑا ہے ساڈیاں مشکل حل کرتے ہیں. ایک ہے پھوڑے پھنسیاں ٹھیک کرنے والا، ایک بخار اتارنے والا، ایک تجارت میں نفع دینے والا، اور ایک ہے جڑا نقصان کو بچانا ہے، ایک ہے اور بیماریاں ٹالتا ہے. مختلف قسم دے بہت سارے کھڑے کیتے ہیں اور انہاں دے متعلق پھر مختلف قسم دے عقیدے رکھے ہیں کہ اے جڑا ہے اے ساڈی روزی برکت پانا ہے، اے ساڈی تجارت دی برکت پانا ہے، ایدے نام دی منت مندے ہیں تو ساڈا سفر سونا گزر جاندے، ایدے نام دے چڑھاوا چڑھانے ہیں تو پھر اسی آفات کو بچ جاندے ہیں. اس طریقے دی سوچ انہاں دے اندر اس طرح دے نظریات سے. اور 360 تہن جڑے خانہ کعبے دے اندر اور چھت دے اوپر کھڑے کیتے ہوئے سن اور انہاں دے متعلق کیا کہہ رہے ہیں اجعل آلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب. کوئی ایک کیویں دی گل کر رہے ہیں کہ ایک کو الہ ہے اور الہ کوئی نہیں. یہ تے بڑی عجیب گل ہے. ہر کم دا علیحدہ رب ہوندے، ہر کم دا علیحدہ خدا ہوندے. میرے مالک نے فرمایا میرے پیغمبر کما یقولون اذا لبتغوا الى ذی العرش سبیلا. جے انج ہوے جے اس طرح ہوگا اس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ زمینداری دا وکھرا خدا، دکانداری دا وکھرا خدا، تجارت دا وکھرا خدا، بارش برسان والا وکھرا خدا، اور اسی طریقے دے نال دھوپ نکالنے والا وکھرا خدا، دھند لے آنے والا وکھرا خدا. فرمایا پھر تے ہر ایک دی دوڑ ہوئے گی کہ میں سب تو غالب ہوں، میں سب تو اوپر ہوں. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے ایک جھونپڑی دے اندر ایک کٹیا دے اندر 10 بھی فقیر سلا دو نا تے سکون نال سون گے. چھوٹے جتنے خیمے دے اندر جتنے بمشکل 10 بندے آ سکیں اس جگہ دے اوتے 10 فقیر مار دو نا کہ تسی ایتھے رات گزارنی اور اتنے رہنا ہے. وہ سکون نال ایک دوسرے دے اوتے بے شک لتاں رکھ کے بھی پے رہنے گے. تے ایک پوری سلطنت دے اندر ایک پورے ملک دے اندر جے اگر کہو نا کہ 2 وزیر اعظم ہون، 2 صدر ہون، بادشاہ 2، وہ نہیں چل سکتا. اور اتنی بڑی کائنات ایک مختار کل نے بنائی ہے کہ 2 الہ چل جائیں گے، 2 مشکل کشا چلیں گے. نہیں، میرے اللہ نے فرمایا اسی سب کچھ برداشت کر دے ہیں لیکن اپنی عزت کا جس وقت معاملہ دے عزتی و جلالی والکرمی و علومی و ارتفاع قدوس عزتی لوگوں میری عزت دے معاملے میں خیال رکھنا. اللہ اس معاملے میں باقی جتنے بھی معاملات ہیں، کوئی ظلم کر رہے ہیں، کوئی زیادتی کر رہے ہیں، کوئی سود کھا رہے ہیں، کوئی زنا کر رہے ہیں، کوئی شراباں پی رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں گناہ کر رہے ہیں تینوں پوچھاں گا. لیکن اگر تو تھوڑا جتنا بھی
میرے کو معافی مانگ لی یا ہو سکتے تیرے کسی اور نیک کام دی وجہ کو تیرے گناہ معاف کر دیا، لیکن جی اگر میرے نال شرک کی تو نا تو سن لے ان اللہ لا یغفر ان یشرک، پکی گل جی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں معاف کرنا مشرک بندے ہوں۔ ہاں آپ نے اس فعل تو توبہ کر لے، اپنے اس شرک والے گناہ تو توبہ کر لے، اللہ میری شرک تو توبہ، جتھے کتھے میں تیرے نال کسی نے شریک بنایا ہے تیری ذات دے اندر، تیری صفات دے اندر، اللہ اگر جان بوجھ کے بنایا ہے تاں بھی، یہ بھول بھلے کے نال بنایا ہے تاں بھی، اللہ میں تیرے پر معافی مانگنا، بڑا ہی کریم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اور فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اسی مشرک دے شرک نو معاف نہیں کران گے، باقی گلاں ساریاں معاف کران دیاں گے تے معاف کر دیاں گے۔ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، گناہ ہے، بہت بڑے گناہ ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس دوسری طرف کو کوئی عمل ہوئے گا جس کی وجہ سے اس کو معاف کر دیں گے۔ لیکن یہ اگر شرک نہ لے کے آئے تو ایک شرک دے نال اگر کروڑا بھی عمل لے کے آئے نا اولئک حبطت اعمالہم، تو سارے کروڑا دے کروڑا عمل ضائع چلے جان گے اس شرک دی وجہ سے اس کو جہنم میں چھوڑ دیا۔ شرک ایسی منحوس چیز ہے، ایسی گندی چیز ہے، شرک ایسی غلاظت ہے کہ جی دے نال سارے دے سارے باقی نیک اعمال بھی لپٹ جاندے ہیں۔ اس مقام دے اوتے فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرما دو لوگوں دے اوتے کہہ دیجئے کہ جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈھیر سارے الہ ہیں، بہت سارے معبود ہیں، کوئی مشکل حال کر رہا ہے، کوئی جو ہے نا بیماریاں ٹھیک کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو فرمایا پھر نظام کیسے چل سکتے؟ پھر تے سارا دی دوڑ ہوئے گی کہ میں اوپر ہوں، میں سب تو بڑا رب ہوں، جی میں نمرود کیا کہہ رہا ہے یا فرعون کیا کہہ رہا ہے کہ میرے تو بڑا نہیں کوئی خدا ہے، میں ہی سب تو بڑا رب ہوں۔ حالانکہ انہوں دونوں نے پتا ہے کہ اسی رب نہیں، اسی الہ نہیں، معبود نہیں، اسی مسجود نہیں، لیکن وہ باوجود بھی انہوں دا دعویٰ آئی کہ اسی سب تو بڑے رب ہے، انا ربکم الاعلی، یہ انہوں دا جملہ ہے جس میں اللہ نے قرآن ایک نقل کی ہے کہ اسی سب نالوں بڑے رب ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا کریم فرمانے پھر جی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے الہ ہیں، پھر ہر الہ کی کوشش ہوئے گی کہ میں غالب ہوں، میں سب تو ہوتے ہوں۔ فرمایا سنو سبحانہ و تعالی، وہ تہاڈا رب نے سارے معبوداں کو پاک، تہاڈا رب نے سارے شریکاں کو پاک ہے، وہدا کوئی شریک کوئی نہیں وے، اس دے نال کوئی بھی کوئی نہیں، سانجھے دار حصے دار، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اپنی مرضی کر دے، جس طرح اس کی مرضی آتی اسی طرح کر دے، اور جس طرح وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے اس چیز میں وجود مل جاندے اور وہ شکل بھی آ جاتی ہے۔ اور فرمایا جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں نا یہ اس رب دے بارے جو کہہ رہے ہیں یہ انہوں پتہ کوئی نہیں، اللہ اس کو بہت بڑا ہے اور بہت پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مولا کریم نے اس مقام دے اپنی ذات میں بیان کیتے، اللہ پاک اپنی ذات کے متعلق دس رہے ہیں کہ لوگوں مینوں اکیلا منو، میرے نال ایسا یقین پکا کر لو کہ ایک اللہ ہے سارے کام سنوارنے والا، ایک اللہ ہی ہے ساری بگڑی بنانے والا، جو مشکلات ہیں جو حاجات ہیں ساری اللہ نے پوریاں کرنیاں نے، مشکل اللہ نے کٹنیاں نے، ساری روزی رساں اللہ دی ذات ہے، اللہ چاہے گا سانو ملے گی، اللہ دی چاہت نہ ہوئی تو سانو نہیں مل سکتی، ساڈیاں محنتاں ساڈیاں مشقتاں یہ اللہ دی چاہت دے نال ہے، اگر اللہ چاہے گا ساری محنت مشقت کا پھل ملے گا، اللہ نہ چاہے تو سانو نہیں مل سکتا۔ اسی دن رات ایک کر رہیے، کھپ جائیے، اتنے کروڑاں میں اکٹھے کرنے، اتنے ارباں اکٹھے کرنے نے، اسی اپنی چاہت اور مرضی نہیں کر سکتے جب تک کہ میرے رب دی چاہت اور مرضی شامل حال نہیں ہوئے گی۔ بس اللہ ہی منوانا چاہتے کہ میرے بندے میرے مرضی کے مطابق آ جا، مینو من اس طریقے دے نال کہ ہر چیز مینو پہلے رکھ کہ میرے اللہ دی چاہت ہوئی تو یہ کام ہوئے گا، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہت یہ بھی کام ہو سکے گا۔ اور فرمایا پھر تیری محنت اور مشقت کو اسی دیکھیں گے اور کسی بندے کی کوئی محنت اسی ضائع نہیں کرتے۔ یار ایک بندہ رات نو اٹھ کے جانا ہے اور 1.5-2 کلومیٹر سفر کرتے پیدل، انہوں کتیاں کا بھی خطرہ ہے، انہوں سپاں کا بھی خطرہ ہے، انہوں طرح طرح کے خطرات ہیں۔ صرف یہ چیزاں نہیں، اس دے اندر بہت سارے اور بھی چیزاں ہوندیاں نے، کئی قسم کے آفات ہوندیاں نے، کئی قسم دیا بلاواں ہوندیاں نے جہاں نازل ہو رہی ہوندیاں اتر رہی ہوندیاں نے، جنات دے نال بھی واسطہ پہ سکتے، اسی طریقے دے نال اور کوئی خونخوار درندے نال بھی واسطہ پہ سکتے، اور اس نے پانی لگانا ہے پیڑی نو، جا کر کے پانی لاندا ہے، پھر اس سبزی نو، اس منجی نو، اس کنک نو کون تیار کر دے؟ کیا یہ زمین دار تیار کر رہا ہے؟ کوئی دے واسطے کھ بھی نہیں جے،
یہ واسطے ہوئے نا کہ بھئی اچھا پہلے جڑا ہے نا یہ دانے نو زمین دے وچوں جدوں پھٹ دینا وہ کومپل تو باہر کڈنی ہے اللہ کہے نا پھر اسی بعد باقی والے مسیح سنوار لیں گے پہلے صرف مٹی دے وچوں کومپل تو کڈنی ہے کوئی زمیندار کڈ سکتا وہ دی زندگی نہیں کھپ جائے گی ایک کنال سیدھی کر دیا میں کہ نہیں کنال بھی بڑی چیز ہے ایک مرلے میں پتہ نہیں کتنے سینکڑوں ہزاراں دے دانے ہون گے اللہ اکبر اے جس وقت محنت کر رہے بندہ راتاں اٹھ کے جا کے پانی لاندے ٹھنڈ برداشت کر دے اللہ کی محنت ضائع نہیں کرتا اینوں 6 مہینہ بعد یا 3 مہینہ بعد اس دا صلہ مل جاندے تے جیڑا بندہ گرم بستر نو چھوڑ کے ٹھنڈے پانی نال وضو کر کے یا گرم پانی نال وضو کر کے تے اللہ دے سامنے جدوں کھڑا ہو جائے گا کیا اللہ اس دی محنت ضائع کر دے کیا اس نے سجدے اللہ میں ضائع چھوڑ دے گا کیا ہوتا سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم پکارنا اور اپنے رب کے سامنے رونا اور اکھاں چوں آنسو نکالنا کہ اللہ اس طرح ضائع کر دے اور اللہ تعالی دنیا داراں دی دنیا دے متعلق محنت نو ضائع نہیں کر دے اور جیڑا بندہ آخرت نال امیداں لگائی کھڑوتا ہے کہ میرا اللہ مینوں آخرت دے وچ ثواب دے گا میرا اللہ میری آخرت اچھی کر دے گا میرا اللہ مینوں جہنم تو بچا لے گا اور رو کے کہندے اللہم رقابنا من النار اللہ میری اس گردن نو جہنم دی اگ تو آزاد کر دے اللہ میرے ماپیاں دی میرے بھائیاں دی میرے بہناں دی میرے رشتہ داراں دی اور میرے تمام امت مسلماناں دی گردناں نو جہنم دی اگ تو آزاد کر دے اور اس بات تے رو رہا اور ڈر رہا اللہ دے عذاب بڑے سخت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دی اس بات نو ضائع کر دے نہیں اللہ پاک کسی دی کوئی محنت ہے نا اس کو ضائع نہیں کر دے میرے مالک نے فرمایا لوگو میری ذات دے نال یقین پکا کرو کہ سب کچھ بنانے والا بگاڑنے والا صحت و بیماری رزق روزی تنگی کشادگی یہ سارا کچھ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کریم کی ذات ہے اسے چیز کو بیان کیتا جا رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لو کان معه آلہہ قل کہہ دیجئے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لو کان معه آلہہ جویں کہ کہندے ہو تسی کہ اللہ دے نال ہور بھی الہ اللہ دے نال ہور بھی مشکل کشا ہے نے ہور بھی معبود ہور بھی حاجت روا ہے نے کما یقولون اذا لبتغوا الی ذی العرش سبیلا پھر تہاڈے کہن دے مطابق جویں دی گل تسی کردے ہو اونج بات ہوے تے پھر تے ایتھے نظام نہیں چل سکدا لفسدتا فی السماوات والارض پھر تو زمین و آسمان دے اندر فساد برپا ہو جائے گا ہر الہ اور ہر رب اور ہر خدا چاہے گا کہ میں اس اتے آ جاواں مینوں غلبہ نصیب ہو جائے سارے میرے تھلے لگ جان یہ دنیا دے دیکھو نا چلو کوئی اور زمانہ ہوتا تو سمجھ نہ آتی اس زمانے دے اندر امریکہ دے خلاف کوئی گل کرے حالانکہ ملک بھی علیحدہ ہے انہوں دا قانون بھی علیحدہ ہے اور انہوں دا سب کچھ علیحدہ ہے لیکن وہ اپنے خلاف کسی کو گل نہیں کرنے دیتے کسی کو بولن نہیں دیندے انہوں دے وزیر اعظم مرا دیندے نے انہوں دے صدر مرا دیندے نے انہوں دے خلاف طرح طرح دیاں سازشاں کر رہے ہیں موجودہ دور دے اندر دیکھ لو ترکی دے صدر دے خلاف امریکہ نے کیڑی سازش نہیں کی انہاں صرف پچھلے 5-4 سالاں دے اندر اودے اتے اٹیک ہو چکے ہیں حملے ہوئے کار بم دھماکے ہوئے نے فوجی بغاوت اس دے لے گئی بڑا کچھ ان کے خلاف کیا گیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا انہوں عزت دیتی ہوئی ہے اللہ نے عزت دیتی ہوئی ہے دیکھو نا باہر ہی دیکھ کے اس دے متعلق سارے دل میں محبت ہے کہ نہیں ہے نا ہر بندہ ہی کہہ رہے ہیں کہ یار کاش پاکستان دا صدر بھی طیب اردگان دی طرح دا ہونا ایسا غیرت مند آدمی ہوگا نا کیوں اللہ کی عزت بٹھائی ہے مسلمانوں کے دلوں کے اندر مسلمان کا مسلمان کافروں کے دلوں کے اندر بھی اس کے متعلق محبت ہے اور دنیا نہیں چاہتی کہ وہ جو ہے نا اور وجود ہوئے اس کا اور ختم ہو جائے ساری آنکھیں نہیں لگتا ساری گل من نہیں بنتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی برداشت نہیں کرتے کہ میرے نال کسی اور نو سانجھدار بنایا جائے میرے مالک نے فرمایا کما یقولون اذا لبتغوا الی ذی العرش سبیلا جے اگر کوئی اور الہ ہوئے جویں یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو پھر وہ غلبہ حاصل کرنے واسطے کوشش کرے گا اور دوسرے مقام تے فرمایا لفسد فی السماء والارض پھر تے زمین تے آسمان کے اندر فساد مچ جائے گا ایک خدا کہے گا بارش برسا دو دوسرے کہے گا نہیں اس علاقے پر برسات نہیں کرنی ایتھے بارش نہیں برسانی تو دونوں دی پھر ہو گئی نا چپ کلا شرار مار اس واسطے میرے مالک نے فرمایا الہ اکو یہ رب اکو ہے معبود اکو ہے اور اس کو اکیلا مانو سبحانہ و تعالی جتنیاں بھی لوگ گلاں کر دیں اللہ دے متعلق اللہ انہاں ساریاں گلاں تو پاک ہے
سبحانہ پاک ہے وہ ذات، وتعالی بڑی عظمت والی ذات ہے، بڑی عزت والی ذات ہے، عما یقولون علوا کبیرا، جڑیاں گلاں اے لوگ پہ کردے نے او دے نال شریک ٹھہرا دے نے، انہاں ساریاں گلاں تو بہت بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شرک و بدعات کو محفوظ فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ یا الہ العالمین، جو کچھ سنا گیا سنایا گیا اپنی رضا واسطے قبول فرما، میرے مالک سانو اس پہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرما۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ۔